الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدر اجلاس مسلم متحدہ کونسل کے معزز ذمہ دار آبروئے ملت حضرت مولانا سید تنویر ہاشمی صاحب حفظہ اللہ، شہر قاضی حضرت مولانا مفتی شاکر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور مختلف اداروں کے، تنظیموں کے، مکاتب فکر کے روحانی قائدین، جماعت اسلامی، جمعیت العلماء، جمعیت اہل حدیث، مسلک دیوبند، علماء اہل سنت، تبلیغی جماعت اور ہندوستان میں وہ تمام لوگ جو ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں، ہم انہیں صرف اپنا بھائی نہیں بلکہ مسلمان مانتے ہیں۔ تمام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین شہر، پردہ نشی خواتین امت اسلامیہ، آج اس دربار گراؤنڈ میں آپ جس نورانی ایمان کی طرح جگمگا رہے ہیں، آپ کا نور ایمانی جس طرح جگمگا رہا ہے کہ اگر تمام چراغوں کو بجھا بھی دیا جائے تو مومن کے پیشانی کے نور کو کہاں چھپا پاؤ گے؟ عزیزان ملت، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہندوستان کا ایک ایسا واحد منسوب الاسلام، تمام مکاتب فکر کا متحدہ پلیٹ فارم ہے کہ جب وہاں سے کوئی آواز گونجتی ہے تو دلی کے دروازے نہیں بلکہ آسمان کے پردے بھی اٹھ جایا کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب تو بھائی بات کرنے سے پہلے بھی سنا ہے کہ ذات پوچھ لینا پڑے گا۔ اب تو ذات پوچھ کر باتیں کرنی پڑے گی، بھائی کون سے ذات کے ہو؟ کچھ لوگ دھرم پوچھ رہے تھے، اب کچھ لوگ ذات پوچھیں گے۔ جھارکھنڈ کے الیکشن میں ہمارے دیش کے ماننی پردھان منتری جی فرما رہے تھے کہ کپڑوں کو دیکھ کر لوگوں کو پہچان لیجیے۔ سعودی عرب میں آپ گلے مل رہے تھے، ہم کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کون ادھر ہے کون ادھر ہے۔ کرتا پیجامہ لباس ہی ایسا ہے، جتنا بھی اچھا کرتے پیجامے سے جتنا بھی چڑھیں، لیکن کرسی پہ بیٹھتے وقت یہی پہننا اچھا لگتا ہے لوگوں کو۔
کہتے صاحب یہی پہن لے. شیروانی کو گالی دینے والوں کی بھی پریشانی ہے کہ وہ بھی شیروانی پہنتے ہیں. تہذیبیں عزیزان ملت، تہذیب ایک زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے جسے سرکار کے قانون مٹایا نہیں کرتے اور وہ مٹانے کی جرات بھی نہیں رکھتے. ہمارے یہاں نام بدلنے کا بڑا فیشن چل پڑا ہے. بچپن سے تو ہم بیجاپور ہی سنتے تھے. سنا ہے کہ آج کل یہ وجیاپورا. سواگت ہے بھائی وجیاپورا. ہمیں دقت نہیں ہے، ہمارا تو کوئی بیٹری اس میں زیادہ خرچ ہونے والا نہیں ہے. ہم جہاں پر الہ آباد کہتے تھے وہاں پہ پریاگ راج کہیں، ہمیں کوئی دشواری نہیں ہے. اس لیے کہ 800 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان پہ حکومت کی. ان کا دل اتنا صاف تھا کہ وہ ہندوستان کا نام تک نہیں بدلے. اب اصل میں سارا کام وہ لوگ کر کے جا چکے ہیں، تو 8-9 سال والے کیا کریں گے بھائی؟ آپ بتائیں گے. تو انہوں نے نام بدلنے کا کام شروع کیا. ادھر کا مال ادھر ڈالو، ادھر کا مال ادھر ڈالو. میں کہتا ہوں اگر نام بدلنے کا اتنا شوق ہے تو ہماری دشمنی میں ہی صحیح، ہمیں چڑھانے کے لیے صحیح، کبھی اپنے بیٹوں کا نام ابو جہل کیوں نہیں رکھ لیتا؟ ارے ہمیں چڑھانے کے لیے بھائی ابو لہب کیوں نہیں رکھ لیتے؟ آپ بھی جانتے ہو مارکیٹ میں یہ مال چلے گا نہیں. آپ کی اولاد پلٹ کر آپ کو مار دے گی. عزیزان ملت، ہم دو پہلوؤں پہ غور کریں. اس وقت ہمارا یہ عظیم ملک ہندوستان پورے طور پر جگا ہوا ہے. اور یقین مانیے میں نے اپنی اس چھوٹی سی عمر میں پہلی بار تمام مسلک کے لوگوں کو اتنی محبت کے ساتھ ایک ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کیا اس کے لیے ہم حضرت نریندر مودی صاحب کا شکریہ ادا نہیں کریں گے؟ دیکھیے اچھی بات تو اچھی بات ہی ہے نا. بولے ایک بار شکریہ ادا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ماننی پردھان منتری جی، خدا آپ کی عمر میں لمبی برکت دے. آپ جیتے رہیں اور ہم سب گلے ملتے رہیں. صرف مسلمان ایک نہیں ہوئے ہیں. 1947 میں بھارت کا بٹوارا ہوا تھا. 2014 سے 25 تک میں آپ نے دلوں کے بٹوارے کرنے کی کوشش کی. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے آتنکوادیوں نے پہلگام پر حملہ کر کر بھارت کی ایکتا پر حملہ کیا ہے، اگر آپ بدلہ نہیں لے سکتے تو تاریخ طے کیجیے. ہم بھارت واسی ہندو مسلمان پاکستان میں گھسنے کو تیار ہیں. آپ سے نہیں ہو پایا. 22 تاریخ سے لے کر آج 2 تاریخ ہے، 10 دن گزر چکے ہیں. ابھی تک ہمارے 26 بھائیوں کا قاتل آزاد گھوم رہا ہے. ہم اس دیش کی توہین برداشت نہیں کریں گے. پردھان منتری جی، اگر آپ سے نہیں ہو پاتا ہے بارڈر کی حفاظت تو آواز دیجیے. ہماری ہر ماں کی گود سے ایک ویر عبدالحمید پیدا ہو جائے گا. آپ نے ہمیں ریزرویشن نہیں دیا، ہم نے آپ کو اے پی جے عبد الکلام دیا ہے. آپ نے ہمارے ہاتھوں سے، ارے آپ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے بچے پنچر بناتے ہیں. ایک بار چھوٹ دے دیجئے نا، پاکستانیوں کا بھی پنچر ٹھیک کر کے آ جائے. ہمارا میزائل بنانا آپ کو نظر نہیں آتا؟ اس دیش میں سارے سمودائے، بھارت کے ہندو بھائیوں، ہمیں اسلام نے کہا ہے کہ آپ ہمارے انسانی بھائی ہیں اور دیش سے پیار کرنا
ہم نے کسی اور سے نہیں سیکھا ہے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. ہم نے قرآن سے سیکھا ہے. آپ کو کیا پتا کہ دیش پریم کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا پتا؟ آج کل لوگ دیش بھکتی کے نام پر مال بیچ رہے ہیں. بولیے، کہتے ہیں یہ شربت پیجئے تو بھارتی ہو جائیے گا، یہ شربت پیجئے تو پاکستانی ہو جائیے گا. بتائیے صاحب. ایک جعلی بابا جو لالا ہے، آنکھوں کی بیٹری کا چارجنگ پوائنٹ آج تک نہیں آیا. وہ آدمی پورے دیش کو گمراہ کر رہا ہے. اتنا وشال لوکتنتر دیش بھارت کے ہندو مسلمان سلامت رہو. ایسے کتنے شربت بیچنے والے آئیں گے اور چلے جائیں گے. شربت بھی بیچنا تھا تو محبت والی نہیں بیچ سکے. ارے رہے گا تب تو بیچو گے. تمہیں محبت کیا پتا، نہ بیوی نہ بچے. ارے محبت اس سے پوچھو جو صبح میں اٹھ کر اپنی بیٹی کو کاندھے میں لے کر اسکول چھوڑنے جاتے ہیں. محبت اس سے پوچھو اس ماں سے جو گرمی کے دنوں میں کھانے بھی بنا رہی اور اپنے بچے کو سہلا بھی رہی کہ بیٹا گھبرا مت. پیار اسے کہتے ہیں. آپ کو کیا معلوم محبت کیا چیز ہوتی ہے، پیار کیا چیز ہوتی ہے؟ شربت بیچنے پر بھی دیش بھکتی کے نام پر چائنیز مال بیچے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے یہ شربت پیو گے تو مسجد بنے گی، یہ شربت پیو گے تو فلاں چیز بنے گا. ہندوستان کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ اس پر تو اختلاف ہے، لیکن اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہندوستان کی پہلی مسجد ایک ہندو راجا نے بنایا تھا. چرامن ماسک. کچھ لوگ بڑودرا بھی کہتے ہیں. اس پر اختلاف تو ہے، لیکن آج بھی کیرلا میں چلے جائیں تو وہ مسجد، جس مسجد کا متولی ذمہ دار ہمارے ہندو بھائی ہیں اور جو خاندانی طور پر اس کی سیوا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ اسی کا نام ہندوستان ہے. اس بھارت میں، اس دیش میں آپ کیا ہندو مسلمانوں کو الگ کریں گے؟ آزادی سے پہلے، ہندوستان کی آزادی سے پہلے، یہ جو اکھنڈ بھارت ہے، ہمارے آر ایس ایس کے چیف سمانی آدرنی شری موہن بھاگوت جی کہا کرتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت بنائیں گے. ہم کہتے ہیں کل کیوں، ہمارے جیون میں بنا لیجیے. ہم تو بالکل تیار ہیں. بنگلہ دیش، برما، پاکستان، شری لنکا، افغانستان نہیں بولوں گا اس لیے بہت خطرناک لوگ ہیں. ان سے امریکہ نے باپ باپ کر دیا تو میں کسی کو چھڑوں گا نہیں کہ وہاں چلو، کیونکہ انجام ہم کو معلوم ہے. ٹرمپ بھی سلام کرتا ہے دور سے. یہ جتنے ملک اکھنڈ بھارت آپ بنائیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش اتنا وشال ہو، اتنا وشال ہو کہ ہم گرو سے کہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ وشال دیش یہ کب ہوگا؟ اکھنڈ بھارت کب ہوگا؟ آپ اکھنڈ بھارت کو کیا جانیں؟ ہم سے پوچھیے اکھنڈ بھارت کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں. اکھنڈ بھارت کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بھارت سارا ایک تھا تو ایک اکھنڈ بھارت میں جو قرآن پڑھنے کے لیے ہماری مسجدوں میں پہنچتا تھا، جو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہمارے گھروں میں پہنچتا تھا، جو قرآن مدرسوں میں پہنچتا تھا، جس قرآن کو ہمارے علماء، صوفی، بزرگان دین، اکابرین، علماء، سلف، صالحین، مدرسے کے طلباء، گھر کی مائیں، بہنیں، حافظ قرآن جس قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جس قرآن کی تلاوت کرتے تھے، دلی کی جامع مسجد سے لے کر لاہور کی گلیوں تک اور کراچی سے لے کر بنگلہ دیش کے ڈھاکہ تک جو سارا ہندوستان تھا، رنگون سے لے کر یہ شری لنکا تک جو پورا قرآن پہنچتا تھا، وہ قرآن چھاپنے والا کوئی مسلمان نہیں بلکہ لکھنؤ کے نول کشور جی ہوا کرتے تھے. آپ کیا بتائیں گے ایکتا اور اکھنڈتا کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ شربت بیچنے والے ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے رشتے کتنے پرانے ہیں. تم نمک بیچتے تھے، نمک ہی بیچا کرو.
اب انہوں نے کہنا شروع کیا کہ 25,000 سال پرانی نمک ہمالیہ کی چوٹی سے کھود کر بابا لائے ہیں، اور پیکٹ پر لکھا ہوا ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ 26 اکتوبر۔ بتائیے صاحب، اس سے اچھا تو نمک وہی تھی جہاں ایکسپائری نہیں تھی۔ ہم اس ملک کو کس طرف لے جانا چاہ رہے؟ ہندو مسلمان لباس کو دیکھ کر، معاف کیجئے گا، آج یہ ملک جس طرف جا رہا ہے اس طرف اس ملک کو ہم جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس ملک کو اگر کسی نے پینٹنگ سے سجایا ہے، اگر اس ملک کو کسی نے خوبصورت عمارتوں سے سجایا ہے، اگر اس ملک کو کسی نے تاج محل سے سجایا ہے، اگر اس ملک کو کسی نے آرٹ اور ڈرائنگ سے سجایا ہے، تو خدا کی قسم وہ ہم مسلمان ہیں جس نے اس ملک کو اپنے سجدوں سے سجایا ہے۔ ہم اس ملک کو اس طرح سے لٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ کہیے انشاءاللہ۔ آج اس دیش میں کیا ہو رہا ہے؟ جب چاہے آتنکوادی اندر داخل ہو جائے اور ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو دھرم پوچھ کر مار کر چلا جائے۔ یہ دھرم پوچھنے والے نے بڑی ٹریننگ لی ہے۔ ہاں، ہمارے بڑے دیش بھکت میڈیا بھائی یہاں پہ موجود ہیں، اور اتفاق سے میرا ان کا پرانا رشتہ ہے۔ آپ لوگ تو خیر بہت شریف لوگ ہیں، ورنہ ہم ان اینکروں کو بھی جانتے ہیں جو ٹی وی میں بیٹھتی بھینکر ہو جاتے ہیں۔ ہم تو اس اینکر کو بھی جانتے ہیں جو بیٹھتے ہی کہتا پوچھتا ہے بھارت، ہم کہتے ہیں تجھ پر تھوکتا ہے بھارت۔ کہ صاحب دھرم پوچھ کر مارا۔ میں نے سوچنا شروع کیا یہ کس اسکول میں ٹریننگ لیا ہے، دھرم پوچھ کر کیوں مارا؟ اس لیے کہ ہمارے دیش میں یہ روایتی پرمپرا تو نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کئی مولانا صاحب، پنڈت صاحب کے باہوں میں بیٹھ کر، دونوں دوست بیٹھ کر بزرگ چائے پی رہے ہیں، ہم نے تو یہ دیکھا ہے۔ ہمارے دیش میں تو گنگا جمنی کی تہذیب ہے، ہمارے دیش میں تو پرمپرا یہ ہے کہ جس چندرما کو دیکھ کر ہماری ہندو بہنیں گھر میں چوک اپنا رکھتی ہے اور کھولتی ہے اور کھانا کھاتی ہے، ہم مسلمان اسی چاند کو دیکھ کر روزہ بھی رکھتے ہیں اور عید بھی کرتے ہیں۔ ہمارے دیش کی پرمپرا تو یہ ہے کہ جس گنگا کے پوتر جل سے ہمارے ہندو بھائی اسنان کر کر مندروں میں پوجا کرتے ہیں، اسی گنگا کے کنارے گھاٹ پر تاریخ گواہ ہے ہم نے بھی تو وضو بنا کر کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ آخر یہ چند لوگ نام پوچھ کر کیوں مارنے آئے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ کرونالوجی سمجھیے، ہمارے میڈیا کے بھائی بھی سمجھ جائیں، یہ تو سمجھدار ہی ہیں، یہاں سے ٹھیک سمجھ کے جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد چین ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری تقریروں کو پھاڑتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں بیچارے، مگر مجبوری یہ ہے کہ دودھ کو پھاڑو گے تو دہی بن جائے گا، اور زیادہ دہی کو چھینو گے تو مکھن نکل جائے گا۔ بھئی ہمیں مدرسوں میں ٹریننگ دی گئی ہے کہ سمان پوروک باتیں کیا کرو۔ ہم ایسے اسکولوں میں پڑھے ہوئے نہیں جہاں پروفیسر کو مارا جاتا ہے، ہم ان مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں جہاں ہمیں اپنے استادوں کی جوتیاں سیدھی کرنی سکھائی جاتی ہے۔ ہم مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، اور مدرسے کے پڑھنے والے دیش کو بنانا بھی جانتے ہیں اور دیش کو بچانا بھی جانتے ہیں۔ تو یہ جو نام پوچھ کر مارنے کی بات آئی، یہ کرونالوجی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس اسکول میں پڑھے اور یہ سکشا انہوں نے کہاں سے لی کہ دھرم پوچھو، یہ سکشا کہاں سے لی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، پورے دیش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پیارے دیش کے واسیوں، ہمارے پیارے سمانیہ ہندو بھائیوں، ہماری بہنوں، ہمارے مسلمان بھائیوں، سکھ بھائیوں، ہمارے عیسائی بھائیوں، جین بھائیوں، بودھ بھائیوں، پورے دیش واسیوں، آپ اس کو سمجھیے کہ یہ دھرم پوچھنا کہاں سے سیکھا گیا۔ چند مہینے پہلے ہم نے ایک ویڈیو دیکھا تھا کہ جہاں دلی میں لنگر کا کھانا بانٹا جا رہا تھا اور وہاں ایک مسلم مہیلا جاتی ہے تو اس سے دھرم پوچھ کر اس کا کھانا دینے سے انکار کیا جاتا ہے۔ یاد آیا آپ لوگوں کو؟ یاد آیا؟ یہ دھرم پوچھنے کی پرمپرا
کورونا کے زمانے میں خدا نہ کرے کہ دوبارہ کبھی ایسے حالات بھارت پر آئے، دنیا پہ آئے، اللہ پوری دنیا میں امن و شانتی عطا فرمائے، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ہندو بھائی مسلمان بھائی سب کو سکھ شانتی سے رکھے بھائی، سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی ہمارا تھوڑی نہ کھاتا ہے، سب اپنے مالک کا کھاتا ہے، ہم نے کیا کسی کو دیا ہے؟ لیکن کورونا کے زمانے میں ہندوستان کے مسلمانوں میں تمہیں سلام کرتا ہوں، تم نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، یہ بمبئی ہائی وے سے لے کر ممبئی سے لے کر کلکتے تک ہائی وے میں مسلمان دال اور چاول بنا رہے تھے، جب اس دیش کا راجا تھالی بجا رہا تھا تو دیش کا بھارت کا مسلمان تھالی سجا رہا تھا۔ بھول گئے وہ زمانہ؟ ابھی کمبھ کا میلہ ہوا، خدا سب کو شانتی دے، سب کو اچھا رکھے۔ کمبھ کے میلے میں جو گئے تھے وہ ہمارے دیش کے لوگ تھے، وہ ہمارے بھائی بہن، کسی کی موت پر کبھی خوش مت ہوا کبھی نہیں، اسلام نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔ کمبھ کے میلے میں بھگدڑ بچی جو نہیں بچنی چاہیے تھی، لیکن دربھاگیہ سے بچ گئی، کون ذمہ دار ہے مجھے نہیں معلوم۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا تھا ایک مسلمان نہیں آ سکتا، اچھا کیا، مسلمانوں کا وہاں کام ہی کیا؟ جہاں کام تھا وہاں مسلمانوں نے کیا۔ جب بھگدڑ مچی تو مسلمانوں نے مسجد کے دروازے کھول دیے تھے، شردھالو رات بھر مسجد میں ٹھہرے، مسلمانوں نے اپنے گھروں سے کھانا کھلایا۔ واہ ہندوستان کے مسلمانوں، ہمیں تم پر گرو ہے۔ اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو بھائی ہم سے کہتے ہو چہرہ بدل لو، میں کہتا ہوں چشمے کا نمبر بدل لو، اور کیا زیادہ بڑی بات؟ اس ملک میں ہندوستان کی وفاداری پہ بات کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی وفاداری کیا ہے۔ کبھی محبت سے دیکھا ہی نہیں آپ نے ہماری وفاداری کیا ہے۔ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے بزرگ گزرے ہیں، بھارت کے سوتنترتا سینانیوں میں شامل تھے، دیش کی آزادی کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے، انگریزوں نے گرفتار کیا اور کالا پانی کی سزا دینے کے لیے انڈمان بھیج دیا۔ وہاں آپ جیل میں تھے، انگریز کی ظالم عدالت نے سزائے موت دی اور کہا مولانا فضل حق بھارت کو آزاد کرنا چاہتے ہو، ہم تمہیں زندگی سے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا مسکرا دیے کہ واہ کچھ تو کام آ سکا، میں اپنی مٹی کے کچھ تو کام آ سکا۔ انگریز آفیسر کو یہ بات بہت بری لگی کہ موت کا فیصلہ سن کر یہ مولوی مسکرا رہا ہے، آخر یہ کس ماں کی دودھ پی کر آیا ہے؟ بھائی ہم نے ناچنے والی ماؤں کا دودھ نہیں، تہجد پڑھنے والی ماؤں کا دودھ پیا ہے۔ ہماری ماں نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہیں، انگریز جج کو یہ بات بری لگتی ہے، انگریز جج نے نائی کو بلایا اور کہا موت سے پہلے ان کی داڑھی کو کاٹ دو، شیونگ کر دو۔ حضرت نے فرمایا جرم مت کرو، یہ سزا نہ دو، کیونکہ کل موت کے بعد اپنے رسول کو کیا چہرہ دکھاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انگریز نے کہا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تکلیف پہنچے۔ حضرت کی داڑھی کو جب مڑ دیا گیا اور مبارک اور مقدس اور پاکیزہ داڑھی، ایمان والے ایک ایک بال داڑھی کی جب نیچے گر گئے تو حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ نیچے جھکے اور تمام داڑھیوں کو اٹھایا اپنے ہاتھ میں اور لبوں سے چوم کر فرمایا واہ میری داڑھی، مجھ سے پہلے بھارت پہ تو قربان ہو گئی۔ تم شربت بیچ کر کہتے ہو جہادی شربت؟ اتہاس نہیں پڑھا آپ نے؟ ایک بوتل شربت بیچنے کے لیے اتنا نیچے گر گیا کہ دیش کو بانٹ دیا، دیش کی ایکتا کو بانٹ دیا آپ نے۔ آپ ہیں کل نہیں رہیں گے، میں آج ہوں نہیں رہوں گا، مگر دیش میں ہماری آنے والی پیڑھیاں رونا نہیں چاہیے، مسکرانا چاہیے۔ آپ کہتے دیش بھکتی، آپ دیش بھکتی کس کو کہتے؟ ہم سے پوچھئے دیش بھکتی کیا ہوتی ہے؟ یہاں اس بڑے مجمع میں اللہ جانے کتنے لوگ ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے بیت اللہ شریف کی زیارت کا موقع بار بار دیا ہوگا۔ الحمدللہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، مدینے کی مبارک حاضری نصیب فرمائے۔ آپ مجھے بتاؤ، حج کے زمانے میں جب ہم مینا کی وادیوں میں رہتے ہیں
حج کے زمانے میں جب ہم عرفات کے اور مزدلفہ کی وادیوں میں رہتے ہیں تو اس وقت ہمارا لباس کیا ہوتا ہے سوائے کفن کی اور کچھ ہوتا ہے بھائی؟ بولو. شیروانی صدری سارے لباس اتر جاتے ہیں ہمارے اور ہمیں کفن میں رہتے ہیں. پوری دنیا اپنے کفن میں رہتی ہے. کسی کے لباس کو دیکھ کر پہچانا نہیں جا سکتا. زبان سننے کا بھی موقع نہیں ملتا اس لیے کہ ہر ایک کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا ہے لبیک اللہم لبیک. بنگالی بھی لبیک, اردو بولنے والے بھی لبیک, کنڑ اور تمل بھائی بہن بھی لبیک, سارے لوگ لبیک. عرفات کی وادیوں میں, منی کی وادیوں میں, مزدلفہ کی وادیوں میں میں اپنے دیش کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سنیے, جب وہاں ہم اپنے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں تو وادیوں میں سعودی عرب کے مقدس اور مبارک سرزمین پہ جب ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہیں تو نام اور پتہ نہیں بلکہ اونچا سر کر کر بھارت کا ترنگا دیکھتے ہیں. وہاں پہ ترنگا لہراتا ہے. بولو لہراتا کہ نہیں لہراتا؟ اور ترنگے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بھارت کے لوگوں کا خیمہ یہاں پہ ہے, ہمارے بھارت کے لوگ یہاں پہ ہیں. عزیزان ملت, یہ بار بار کچھ قانون لائے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کتنے قانون لائے گئے؟ بابری مسجد کا مقدمہ چلا. بابری مسجد کے معاملے میں ہمارے بزرگوں نے ایک وعدہ کر دیا تھا, ہم نے اس وعدے کو نبھایا. حالانکہ میرا دل نہیں چاہتا تھا لیکن وہ اپنی جگہ پہ. میں اپنے بزرگوں کے فیصلے کو مانتا ہوں چاہے میری طبیعت مانے یا نہ مانے. اجتماعی فیصلے کو ماننا پڑے گا. آج بھی مجھے کئی فیصلے منظور, کئی فیصلے مناسب نہیں لگتے لیکن فیصلوں سے پہلے اختلاف ہے, فیصلوں کے بعد نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا تھا کہ عدالت جو فیصلہ کرے گی ہم اس کو مانیں گے. یہ ہماری بزدلی نہیں تھی, یہ ہماری بزدلی نہیں تھی بلکہ بھارت کے تئیں عدالت کا سمان تھا. ہم نے مانا. آپ نے فیصلہ کیا دیا وہ دنیا جانتی ہے, دنیا جانتی ہے. آنے والے وقتوں میں ہمارے لا کے اسٹوڈنٹس وہ فیصلے پڑھیں گے تو اپنے سر کے پسینے پوچھیں گے کہ ایسے بھی ججز تھے, اس طرح کے بھی ججز تھے جن کو ایم ایل سی بننا ہے, راجیہ سبھا جانا ہے, چیئرمین بننا ہے, گورنر بننا ہے. بننا کوئی بری بات نہیں ہے, بن سکتے ہیں, مگر ضمیر کو بیچ کر بننا یہ بری بات ہے, یہ کبھی اچھی بات نہیں ہو سکتی. ضمیر بھی کوئی چیز ہے. مان لیا. اس کے بعد ہمارے دیش کے ماننی پردھان منتری جی نے فرمایا بھارت کی مسلم مہیلا پر بڑا اتیاچار ہو رہا ہے. میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ اسی چکر میں ولیمہ کروا دیں. بڑا اتیاچار ہو رہا ہے ٹرپل طلاق کے نام پر. ڈاٹا تو ایسی سی حیران کرنے والی بات کہتی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اصل میں مسئلہ یہ تھا, عورت کی آزادی تو اسلام نے خود رکھی ہے. عورت کی آزادی کے خلاف نہ اسلام ہے نہ مسلمان ہے. آزادی سمجھیے, آزادی کا احترام تب ہوتا ہے جب اس کی سرحدیں رہتی ہیں. بھارت آزاد ہے کیوں؟ اس کا بارڈر طے ہے. صحیح ہے نا؟ اگر بارڈر کو بھی آزاد کر دو گے تو وہی ہوگا جو ہوا. تو بارڈر پہ ہماری فوج کیوں رہتی ہے؟ تاکہ بھارت کے ناگرک آزادی کی سانس لے سکے. جو جتنا دائرے میں رہتا ہے وہ اتنا آزاد ہوتا ہے. جس کے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں ٹھیک سے بند ہوں وہاں بیٹیاں اور مائیں آزادی محسوس کرتی ہیں. آزادی کسے کہتے ہیں؟ آزادی کی پریبھاشا کیا ہے؟ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لمیٹیشن میں رہنا, یہ آزادی ہے. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ سڑک پر گاڑی چلے تو اپنی لائن میں چلے, یہ نہ کہ جا تو رہتے اپنی لائن میں, ادھر سے داڑھی والے موٹر سائیکل والے آگے تو اپنی گاڑی روک کے ناچنے لگے. یہ آزادی نہیں ہے. مسجدیں دیکھتے ہی جو ہے پتہ نہیں کیا کیا یاد آنے لگتی. یہ آزادی نہیں ہے. پنجرے میں بند کبوتر کو آزادی ملنی چاہیے. پنجرے میں بند کبوتر کو آزادی ملنی چاہیے. لیکن
اگر دروازہ کھولنے والی بلی ہو تو پھر اندر ہی رہنا بہتر ہے. باہر نہیں. وہ لوگ آج ناریوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ مسلمان کی بیٹیوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں جن کے یہاں دن کے اجالے میں بلاత్కాر ہوتا ہے اور رات کے اندھیرے میں انتم سنسکار ہوتا ہے. بیٹیوں کی عزت. طلاق بل لایا گیا. میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے بعض فقہی مکتب فکر کے لوگ جو اس میں اختلاف کے باوجود انہوں نے امت کے ساتھ اتحاد کا مظاہرہ کیا. آپ کو سلام پیش ہے، سلام پیش. فقہی اختلاف ہے اور رہیں گے، اور سچ بات یہ ہے کہ جہاں دو دماغ ہوتے ہیں وہاں اختلاف ہوتا ہے. جہاں دو دماغ ہوتے ہیں وہاں اختلاف ہوتا ہے. 100% اتفاق تو صرف پاگلوں میں ہی ہوتا ہے. پاگل لوگ صرف متفق ہوتے ہیں، آپس میں سارے ایک ہوتے ہیں. اس کے بعد باری باری چیزوں کو لائی جا رہی ہیں صرف مسلمانوں کو ڈسٹرب کرنے، ڈسٹرائے کرنے اور ملک میں پولرائزیشن لانے کے لیے. کوئی اگر پوچھتا ہے کہ بھارت میں کئی کروڑ نوجوان بے روزگار ہیں، کہتے ہاں ٹرپل طلاق پر بل لانے والے. اب آپ بتائیے، مارو گھٹنا پھوٹے سر. یعنی اگر آپ سوال پوچھیں گے تو آپ کو سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا، بلکہ آپ کو دوسرے کاموں میں الجھا دیا جائے گا. ہندو مسلمان، ہندو مسلمان، ہندو مسلمان. اب چونکہ 2024 کے چناؤ میں ایک نعرہ دیا گیا تھا 400 پار. سنا تھا کہ نہیں آپ نے؟ 400 پار. اب اگر ماننیے چوکیدار جی آپ 400 پار نہیں کر پائے تو کیا اس کا بدلہ ہم سے لیجئے گا؟ آپ ہم سے بدلہ لیں گے کہ ہم 400 پار کیوں نہیں کر پائے؟ اس کو یاد رکھیے کہ اب وقف پر آ گئے. وقف کی پراپرٹی، وقف کی پراپرٹی، وقف کی پراپرٹی. اور کہنے لگے کہ جہاں مسلمان وقف والے ہاتھ رکھ دیں، مسلمان ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ یہ وقف کی پراپرٹی ہے تو یہ وقف کی ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیے کہ یہ پاگلوں کے شہر میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر میں لال قلعہ پہ ہاتھ رکھ دوں وقف کی پراپرٹی ہو جائے گی؟ وہ انڈیا گیٹ پہ ہاتھ رکھ دوں، ہاوڑا برج پہ ہاتھ رکھ دوں، ہمارے کلکتے میں ایک مشہور برج ہے، تو کیا وہ وقف کی پراپرٹی ہو جائے گی؟ نہیں. دوسری بات یہ ہے، کہتے صاحب وقف میں کرپشن بہت ہے. میں مانتا ہوں، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں چیئرمین آپ بناتے ہو، ممبر آپ بناتے ہو، کمیٹی آپ بناتے ہو، کنٹرول آپ کا ہے، تو کرپشن کا ذمہ دار ہمیں؟ بھئی آپ ہی ہونا ذمہ دار. ہمارے سکھ بھائیوں کے یہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے سکھ بھائیوں کے یہاں پرسنل لا ہے، اور ان کے یہاں جو چیریٹی اور وقف کی پراپرٹی ہے اس میں وہ گورنمنٹ کو انٹرفیئر کرنے نہیں دیتے. ممبر خود چنتے ہیں، چیئرمین خود چنتے ہیں. آج ان کا ڈیولپمنٹ دیکھ لیجئے کہ ان کے اندر ایک بھکاری نظر نہیں آتا ہے. آپ ایک کام کیجئے، بھارت سرکار اگر اتنی ہمدرد ہے ہماری تو آپ وقف کو آزاد کر دیجئے، ہماری پراپرٹی ہمارے حوالے کر دیجئے. چیئرمین ہم چنیں گے، ممبر ہم چنیں گے. اگر وہ چیئرمین رہا تو بچا کے رکھیں گے، چورمین رہا تو نکال کے رکھیں گے. اور یہ پراپرٹی لے کر ہم کیا کریں گے بتا دیتے ہیں آپ کو. ہم اس پراپرٹی کو ڈیولپ کریں گے، آپ سے گرانٹ اور فنڈ لینا بند کریں گے، اپنے بچوں کو کھڑا کریں گے اور دیش کے نرمان میں ان کو لگائیں گے. اور ایک سمے آئے گا کہ جب فائنانشیل بجٹ کے ٹائم میں بھارت کا مسلمان آپ کو اربوں روپے بھارت کے خزانے میں دان کرنے والا ہوگا انشاءاللہ. آپ نے ہمیں ڈیزائن میں رکھ کر زبردستی غریب رکھا ہے. ہم شوقیہ طور پر آپ نے ہمیں غریب رکھا ہے، ورنہ جس کے پاس 6 لاکھ ایکڑ زمین ہو وہ قوم جھکی جھوپڑی میں رہتی ہے. جس کے پاس 6 لاکھ ایکڑ زمین ہو اس قوم کی جوان بیٹیاں لال بتیوں پہ بھیک مانگتی ہے. جس قوم کے پاس 6 لاکھ ایکڑ زمین ہو وہ قوم ایک چھوٹے سے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ اور بیوی بچوں کے ساتھ اگر رہتی ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کی زمینوں کو آپ نے درا کر رکھا ہے۔ آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس انصاف کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ آج کرپشن، آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور اگر کرپشن ہے تو آپ چینج کر دیں گے وقف کو؟ تو کرپشن تو تھانے میں بھی بہت ہے، حالانکہ ہمارے بھارت کی پولیس بہت ایماندار ہوتی ہے، جن کو پالا پڑتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے، لیکن اوور آل ایماندار ہے۔ لیکن ایمانداروں کی بھیڑ میں کچھ غلط لوگ بھی رہتے ہیں، جیسے ظاہر سی بات ہے ہمارے دیش کے ہندو اور مسلمان بھائی دیش بھکت ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی جاسوسی کرتے ہوئے کئی پکڑے گئے۔ آپ جانتے ہی کون پکڑا جا رہا ہے سب؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے سمودائے، سارے سماج کو ہم برا سمجھنے لگے۔ کرپشن اگر ہو رہا ہے تو کرپشن کو بند کیا جائے گا۔ وقف کی پراپرٹی پر آپ نے ہاتھ ڈال دیا اور آپ قانون لے آئے، اور قانون میں آنریبل منسٹر جناب کرن رجیجو صاحب سمانیہ ویکتی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے، ہم ان کا سمان کرتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں جو انہوں نے بھاشن دیا اور جو آشواشن دی انہوں نے، وہ بل کے ڈرافٹ میں میچ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ وقف بائی یوزر پر آپ اتنے ضد میں کیوں ہیں؟ پراپرٹی تو ہمارے بزرگوں نے دی ہے، ہمارے پرکھوں نے اسے چیریٹی کی ہے، آپ اسے لینا کیوں چاہتے؟ وقف پہ ہماری زمینوں پہ کیا کہتے صاحب؟ وقف کی زمینوں پہ 5 اسٹار ہوٹل بن گئے اور کرایہ ٹھیک سے نہیں آتا۔ میں پوچھتا ہوں یہ 5 اسٹار ہوٹل بنانے کی اجازت کس نے دی تھی؟ سرکار نے ہی تو دی ہے، آپ نے تو دیا ہے۔ تو سارا کام جب سرکار اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہے تو اس کا حساب سرکار کو دینا ہوگا۔ ہم صاف صاف بتا دینا چاہتے ہیں، میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ کے بزرگوں کو، ان کے اراکین کو، ہندوستانی عوام کو، مسلمان بھائی بہنوں کو، دیش کے شانتی پورن اور انصاف پسند ہندو بھائیوں کو، کہ آپ نے ڈیموکریسی میں اور جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک ایسے ریولیوشن اور انقلاب کا نعرہ لگایا ہے، اور ایک ایسی کرانتی پیدا کی ہے، اور ایک ایسا پروٹیسٹ اور پرامن پیسفل احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ہم صاف صاف کہہ دینا چاہتے ہیں اگر آنریبل سپریم کورٹ سے یہ ایکٹ ریجیکٹ ہو گیا ہم سمان کریں گے، ورنہ لوک تنتر کے دائرے میں رہتے ہوئے اس دن تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ کالا قانون کچل نہیں دیا جاتا۔ آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہمارے اس دیش کے مانیہ گرہ منتری جی جناب امیت شاہ صاحب صدن میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ جو قانون صدن میں بن گیا اسے ماننا ہی پڑے گا۔ سرکار، کسان قانون نیپال میں بنا تھا کیا؟ کہاں بنا تھا؟ صدن میں بنا تھا۔ ہمارے کسان بھائیوں نے بتا دیا کہ نہ زمین دیں گے نہ ضمیر دیں گے۔ آپ کہتے ہیں ایک انچ پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ این آر سی کے زمانے میں، سی اے کے زمانے میں ہمارے ماننیہ شریمان جی نے کہا تھا جتنا جو کرنا ہے کر لو، 1 انچ ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ 1 انچ کی باتیں کرتے ہیں۔ انگریزوں سے پوچھ لیجئے جب جنتا دوڑاتی ہے تو کتنا پیچھے جانا پڑتا ہے، کتنا پیچھے جانا پڑتا ہے۔ چناؤ آئے گا، لوگ جیتیں گے، لوگ ہاریں گے۔ جو ہارے ان کا بھی سمان ہے، جو جیتے ان کا بھی سمان ہے۔ ہم کسی ایک وشیش پارٹی کی بات نہیں کرتے۔ وہ چناؤ کی راجنیتی الگ ہوتی ہے، اس میں کون کس کے ساتھ کھڑا ہے اس کا یہ لوک تانترک اور ڈیموکریٹکل رائٹ اور حق ہے۔ ہر پارٹی کو الیکشن لڑنے کا حق ہے، لیکن ہم اتنا کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وقف کی زمینوں پہ آپ کو بروکر بن کر ریل اسٹیٹ کا دھندا کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ بھارت کے مسلمانوں، اپنے ہندو بھائیوں کا سمان کرتے ہوئے آخری حد تک پرامن طریقے سے، پیسفل اور شانتی پورن طریقے سے آپ آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔
ایک بار کھڑے ہو کر اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیجئے تاکہ کیمرے کی نظریں بھی دیکھ لے کہ آپ کھڑے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، ہندوستان، ہندو مسلمان کی ایکتا، بھارت، تمام مسلک مسلمانوں کے تمام مسلک کے مبارک اور مقدس اتحاد، زندہ باد زندہ باد۔ خوش رہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔